بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو دو بادشاہوں کی خدا خوفی کا واقعہ بتائیں گے کہ کس طرح ایک بادشاہ نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی بادشاہت چھوڑ دی اور ایک عام آدمی کی طرح مزدوری کرنے لگ جاتا ہے، اور دوسرا بادشاہ اس سے ملنے آتا ہے تو وہ بھی اس بادشاہ کی باتیں سن کر اپنی بادشاہی کو چھوڑ دیتا ہے اور فقیری کی زندگی شروع کر دیتا ہے۔ اور دونوں کی موت کیسے ہوئی، یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے والد حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، پہلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کے شب و روز خوب شان و شوکت کے ساتھ گزر رہے تھے۔ ایک دن اس کی قسمت جاگ اٹھی، وہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے خیال آیا، جن دنیاوی سہولیات کی خاطر میں نے اپنے پروردگار کو فراموش کر رکھا ہے، ان قریب یہ تمام سہولیات ختم ہو جائیں گی اور میری سلطنت اور بادشاہی نے مجھے میرے پروردگار سے دور کر دیا۔ لہٰذا وہ رات کی تاریکی میں اپنے محل سے نکلا، ساری رات سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہوئی تو وہ اپنے ملک کی سرحد عبور کر چکا تھا۔ وہ سمندر کی طرف روانہ ہوا اور ساحل کے کنارے ڈیرے لگا لیے۔ وہیں پر وہ اینٹیں بنا کر انہیں بیچتا اور حاصل ہونے والی آمدنی سے بقدر ضرورت رکھ کر باقی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ وہاں اسے کافی عرصہ گزر گیا اور دور دور تک اس کی بزرگی کی شہرت پھیل گئی، یہاں تک کہ اس ملک کے بادشاہ تک اس کی خبر پہنچی تو بادشاہ نے پیغام بھیج کر اسے اپنے پاس بلوایا، لیکن اس نے بادشاہ کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے اپنا قاصد بھیج کر اسے بلوایا، مگر اس نے پھر بھی جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بادشاہ کو مجھ سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی مجھے بادشاہ سے کوئی کام ہے جس کی خاطر میں بادشاہ سے ملنے جاؤں۔ بالآخر بادشاہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر اسے ملنے کے لیے ساحل سمندر کی طرف روانہ ہوا۔ جب اس نیک شخص نے بادشاہ کو گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے دوڑ لگا دی۔ بادشاہ نے بھی اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا، مگر وہ اچانک بادشاہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ جب بادشاہ اسے تلاش کرنے میں ناکام ہو گیا تو بلند آواز سے پکار کر کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے بندے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تو مجھ سے نہ ڈر، سامنے آ جا۔ جب اس نیک شخص نے یہ بات سنی تو بادشاہ کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ اپنا تعارف کروائیں کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنا نام بتا کر کہا کہ میں فلاں ملک کا بادشاہ تھا۔ جب میں نے اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کیا تو مجھ پر ظاہر ہوا کہ جس عیش و عشرت میں کھو کر میں نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے، یہ تو بہت جلد ختم ہو جائے گی، جبکہ اسی عیش و عشرت نے مجھے اپنے رب سے غافل کر رکھا ہے۔ لہٰذا میں نے اپنی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں سے توبہ کی اور تمام دنیاوی عیش و عشرت کو خیر بات کہہ کر دنیا اور اس کی لذت سے کنارہ کش ہو کر اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت سے نوازے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ اے میرے بھائی، جو کچھ تو نے کیا میں بھی اسی کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے سے اترا، اسے وہیں چھوڑ کر اس نیک شخص کے ساتھ روانہ ہو گیا اور اس کی سنگت اختیار کر لی، اور وہ دونوں بادشاہوں نے ایک ساتھ رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، ہم دونوں کو موت بھی ایک ساتھ دینا۔ چنانچہ ان دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی اور دونوں کے مزار بھی ساتھ ساتھ ہے۔ اس واقعہ کے نقل کرنے کے بعد اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر میں مصر میں ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بزرگوں کی قبروں کی جو نشانیاں بتائی ہیں، ان نشانیوں میں سے ان قبروں کو ضرور پہچان لیتا اور تمہیں وہ قبریں ضرور دکھاتا۔